بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہر زمانے کی خواتین ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ کی قسمت پر رشک کرتی ہیں، جن کی رفاقت پر کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر ناز رہا۔ دین اسلام پر جن کے احسانات ہمیشہ رہے اور کوئی بھی خاتون اس بی بی کی ہمسری نہیں کر سکتی، جنہیں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ یعنی پہلی بیوی ہونے کا حق حاصل ہوا، اور یہ ایسا اعزاز تھا کہ آپ کے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں تھا کیا جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ نکاح کے بعد صرف 25 برس حضرت بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں صرف بی بی خدیجہ رہیں، اور باقی 13 سالہ زندگی میں باقی تمام امہات المؤمنین تھیں۔ بی بی خدیجہ کتنی جرأت مندانہ عورت تھی۔ جب پورا قریش، پورا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بنا ہوا تھا، اس وقت بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعبہ شریف کے سامنے 3 لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ان میں ایک بچے حضرت علی، ایک عورت حضرت بی بی خدیجہ اور ایک مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر لوگوں نے آپ کے چچا حضرت عباس سے سوال کیا کہ یہ کوئی نیا دین چل پڑا ہے؟ تو آپ کے چچا نے جواب دیا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ باخدا ہم ان تینوں کے علاوہ کسی چوتھے آدمی کو نہیں جانتے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت بی بی خدیجہ کی سیرت پاک پر تذکرہ کریں گے۔ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ یاد رہے کہ امہات المؤمنین کی زندگیاں تمام عورتوں کے لیے تمام عورتوں کے لیے مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنی تمام عورتوں کے ساتھ جو سن رہے ہیں وہ اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی بھی امہات المؤمنین کی طرح گزارنے کا انہیں طریقہ پتہ چلے۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہے عالم اسلام پر بے حد تیرے احسان، ہے عالم اسلام پر بے حد تیرے احسان، اور ہے ذات پیغمبری تیری عظمت کی نگہبان۔ حضرت بی بی خدیجہ کا سلسلہ نسب قصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ کا طاہرہ لقب مشہور ہوا۔ حضرت بی بی خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر کا نام ابو حالہ تھا، جن سے ان کے 2 لڑکے تھے جو کہ بعد میں صحابی رسول ہو گئے، اور دوسری جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت بی بی خدیجہ نے دوسرے مرد سے شادی کی جن کا نام عتیق تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ کے پاس نکاح کے بہت سارے پیغام آئے، لیکن حضرت بی بی خدیجہ نے کسی سے نکاح کا پیغام کو منظور نہیں کیا، سب کے نکاح کے پیغام کو ترک کرتے تھے۔ جب بی بی خدیجہ نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ملک شام بھیجا خرید و فروخت کے لیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر، ان کی دیانتداری سے متاثر ہو کر، ان کے کمالات کی تفسیر اپنے غلام سے سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ اپنے چچا سے کیا۔ آپ کے چچا اپنے کچھ اہل و عیال کے ساتھ حضرت بی بی خدیجہ کے بڑوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں حق مہر کی رقم میں ادا کروں گا، ہم ان کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ جس وقت آپ پر وحی پہلی نازل ہوئی اس وقت حضرت بی بی خدیجہ آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت بی بی خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ماں بنی، سوائے ابراہیم کے آپ کی تمام اولاد اس نیک بیوی کے بطن مبارک سے ہوئی تھی۔ اور حضرت بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ اور حضرت خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے مال کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے پسند فرمایا، اور حضرت بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال دین اسلام کے حق میں خرچ کر دیا۔ آپ کے مال سے غلاموں کو آزاد کروایا جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا میں موجود تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا لے کر حضرت بی بی خدیجہ آ رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بی بی خدیجہ آئیں تو انہیں آپ اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے گا اور فرمائیے گا، اور ساتھ ہی جنت میں ایک موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے گا۔ حضرت بی بی خدیجہ کی حیات اس چھوٹی سی ویڈیو میں تو نہیں پوری کی جا سکتی، ان کے کمالات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حضرت بی بی خدیجہ سے پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کیا کرتے تو اس کا گوشت حضرت بی بی خدیجہ کی دوستوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت بی بی خدیجہ پر بہت رشک آتا تھا، میں نے حضرت بی بی خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کی اتنی تعریف سنتی تھی کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہی انتقال فرما چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبر مبارک میں خود اتارا اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کیونکہ آپ کہتے تھے اس سال مجھے میری خدیجہ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت بی بی خدیجہ کے حوالے سے۔ جو لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ صبح 10 رمضان المبارک ہے، اپنے اپنے گھروں میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ختم کا بندوبست کریں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری آنے والی تمام ویڈیو اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ والسلام۔